آلہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورلک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلاۃ۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید رب سے بچائیں۔ اجازت ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بِالشُّمَارِ۔ خاندانی سیدہ پہ بلند سے بلند الصلاۃ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن میری طرف سے اللہ کے تمام یعنی ایک چہرے کا ظہور مبارک، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو پھر منزل آسان ہے۔ پہلی مرتبہ یہاں حاضری، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ بہترین انداز میں مولا کی ولایت، بلکہ اختیار ولایت آپ کو کاظمی صاحب سنا رہے تھے۔ اس اعتماد اور اس یقین پہ کھڑا ہوا کہ شجر ولایت وہ حقیقت ہے کہ جس کی جس ڈالی سے جتنے پھول توڑے جائیں اتنے اور نکل آتے ہیں۔ قدردانوں سے میری بات ہے، میرے محسن قبلہ سید فہیم عباس صاحب نے آپ کے معیار سماعت کی بہت تعریف کی ہے۔ اب یہ جملہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر جناب کے سامنے سبق سنانا ہے۔ پہلا فکرہ آج کے جشن کے حوالے سے فکرہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور آپ کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، میرے لفظ کا کوئی حرف، کسی حرف کا کوئی نقطہ، بیٹھیے بیٹا بیٹھا، اگر جناب کے معیار سماعت کو ذرا سا چھو بھی رہا ہے تو پھر وعدہ رہا ممبر حسینی سے داد آپ کے دل سے ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلے گی۔ بہت شکریہ۔ کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ کا قبلہ و محور، جتنی دیر بھی یہاں کھڑا ہوں بھائی جان، جتنی دیر بھی یہاں حاضر خدمت ہوں، کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ہو۔ امام حسین آپ کو سلام۔ کیا معیار
سماعت بیوی نے آپ کو اللہ آپ کو اظہار ولایت میں رکھے۔ پہلا فکرہ ہے یہی بتائے گا کہ میں نے کس نہج سے بات کا آغاز کرنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء اور عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام کرتا ہے۔ 35% بندے بولے، چاہتا تھا کہ کم از کم 100% بندے ساتھ دیتے، لیکن چلو بات کھولتے ہیں۔ اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دینا، حوالہ نہ دکھاؤں، قبر کی دیوار تک آپ کا مجنون کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بات میری لائف بھی جاری ہو۔ حوالہ میری ضمانت ہے، اور میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے میسج کیجئے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ جو ذکر شبیر میں بولنے سے بچ جاتی ہیں آوازیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، معصوم فرماتے زمانے والوں یاد رکھنا ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، امام حسین آپ کو سلامت۔ کیا بی بی نے آپ کو اختیار ولایت سننے کا سلیقہ عطا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھایا کرو میرے بچوں، یہ میرا مستقبل، میرا فیوچر ہے۔ یہ ہاتھ اٹھیں گے نا پھر میں مطمئن جاؤں گا۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کیا ریفلیکسز ہیں آپ کو بولنے کا، کیا سلیقہ بی بی نے عطا کیا ہے۔ بھائی دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اتنے پیارے روح پرور ماحول میں ممبر عطا کر دیا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ آپ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے ذرا سی ریپیٹیشن کروں گا، پھر تو آسمان کو چھو جائے گا۔ قبلہ دعا فرمائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہم ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ایک ایک چہرے پہ جیسے لکھا جا رہا ہے امام کی جوانیاں سلامت رکھیں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اسی طرح بولتے رہو تو پھر تم بھی یہی تو میں بھی یہی۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھیں۔ بالکل سر آپ نے پرفیکٹ فرمایا تھا، کیا معیار سماعت بی بی نے ان کو عطا کیا ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہیں۔ مولا تیرا کہنا حق، لیکن میں بشر ہوں نا، بشر ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ میں تجھے سمجھ نہیں سکتا۔ آئے 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 تو سلیمان معرفت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ میرے بشر ہونے کی دلیل ہی یہی ہے، بھئی آپ بولیے نیاز حسین، مجھے اتنی پیار ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ بشر ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ میں آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کا کہنا حق، مولا میں نہیں سمجھا، تھوڑی سی میرے کشکول میں مزید خیرات اتاریے تاکہ میں اپنے اس عزت والے کاروان تک پیغام ولایت تقسیم کر سکوں۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر میں بدلتے ہیں۔ تیرا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا، بی بی نے خیرات کیا عطا کی ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر بناتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء کرتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ اب اللہ کرے سبحان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ اتنے عظیم اجتماع میں بندہ چپ کر گیا، میں پکڑ مولوں گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ سرکار صادق فرماتے زمانے والوں یاد رکھنا جب ہم فجر کو ظہر کرتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ آپ کے وہ حافظ صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں بیٹھے؟ اچھا چلے امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم فجر کو ظہر کرتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم ظہر کو عصر کرتے ہیں پھر زمانہ عصر پڑتا ہے، عصر ہمارا ورد کرتی ہے۔ کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں۔ شاہ جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، قیمت ملی اس فکرے کی، اس معیار کے آگے چلے گئے ورنہ یا علی علی۔ معصوم فرماتے زمانے والے یاد رکھنا جب
پھر زمانہ مغرب پڑھتا ہے، مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرنے. ہاں ہاں، یہ ہے معیار سندھ کا. کیا بات ہے. جیو جیو جیو. امام حسین آپ کو سلام. تھوڑی سی آواز بھاری کرتے ہیں. تھوڑی سی بھاری. اللہ آپ کی زندگی سلامت ہے. ہاں ٹھیک ہے. کوئی طبیعت سنی ہے جناب؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے. پہلے 4 مصرے اپنے مالک کی شان کے پڑھنے جا رہا ہوں. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک ہے. پہلے 4 مصرے میں جناب کی تمادس ایمانی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. انہی 4 مصروں پہ پتہ لگ جائے گا کہ پھر کون سے دروازے سے گزرنے ہیں. اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. تھکاوٹ ہی اتار دی ہے. اتنی محبت سے شاہ صاحب نے بولا نا، یقین جانیے ہر دوسرے دن میری ان سے بات ہوتی تھی اور یہی کہتے تھے بھائی جان آنا ضرور ہے، آنا ضرور ہے، آنا ضرور ہے. قبلہ آپ نے جتنی محبت سے بلایا ہے نا، میں چاہتا ہوں اسی محبت سے ان کی خدمت کر کے جاؤں. اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، بیٹا بیٹھ جاؤ. او چندہ میری جان، میرے بچے بیٹھ. اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، چوتھی صدر دور کی بات ہے، دوسری کی قیمت چاہیے. اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، تیری ایک دید کے طالب ہے زمانے والے. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. کائنات کی ملکہ ابو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. زندگی رہی تو بھائی جان کا حکم ہے رحیم شاہ جی کا، زندگی رہی بشرط تائید محمد و آل محمد 20 محرم کو اسی منبر سے سجدہ ولایت دوبارہ ادا کریں گے اگر سیدہ نے چاہا. اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، تیری ایک دید کے طالب ہے زمانے والے. حسرت ہے تجھے دیکھ کے دنیا کو بتاؤں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اللہ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت. نہیں شادی آپ کے مجمع کی یہ کلاس نہیں ہے کہ میں یہاں سے بات شروع کروں، یہاں سے شروع کروں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، میرا بھی ہے. میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے سعودی عرب سے ایک کتا بھونکا تھا. ہاں ہاں، اور اس نے برسرے سوشل میڈیا کہا تھا ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. 3-4 سال پیچھے اپنی پوسٹ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا، ورنہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا. ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں نے کہا کیا پدی کا شوربہ. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. تو میرے امام سے جنگ کرے گا، تیری اوقات ہی کیا ہے. اب چونکہ مولا نے مجھے قلم کی خیرات عطا کی ہے نا، تو میرا حق بنتا ہے، واجب ہے مجھ پہ کہ میں اس حرامزادے کی زبان بندی سے کھینچ لوں. اکیلا کھینچوں گا تو دیر لگ جائے گی، سارا کاروان ملے گا تو جلدی فنار ہو جائے گا. سیدہ کلام تمہیں سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریوں. میں نے مصرع کہا ہے اور علم دوست احباب کے سامنے مصرع کہا ہے. سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریوں. اچھا، جس بندے کے دل میں یہ ہے نا کہ میں ڈر کے پڑھتا ہوں، ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں. میں پنجاب میں نہیں ڈرتا تو سندھ میں کیا ڈروں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کل بھی زندگی علی کی تھی، آج بھی زندگی علی کی ہے. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات کعبہ میں علی نے پوچھ لیا، منبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان. میں تیرا پیغام ولایت دے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریوں، سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریوں، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. آپ بولو نا، ایسے بولنے کا حق ہے. اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. اللہ کرے ہاتھ مارنے کے نالائن میں جا کے ماسو ہاتھ یہی رکھو کہ میں چوتھا مصرع ہدیہ کروں. سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریوں، تم سے خدا کا نور
कभी भी बात बताया न जाए। बोलो बोलो सखी सरदार के अंदर इमाम हुसैन आपको सलाम। इससे आगे चले तो कहते इमाम ज़माना से जंग करेंगे जब यजीद जैसा इमाम को ना मिला। सतत थी जो सर से गुजर गई है। चलो मैं सारे कारवान को साथ मिलाने के लिए तू कहता है इमाम से जंग करूंगा। फिर वही फिक्र दोहरा रहा हूँ। भाईजान जरा जल्दी बैठिए। क्या पिद्दी का शोरबा तेरी औकात है? तू जमाने के इमाम से जंग करेगा। अब मैं सतर एक कहने जा रहा हूँ, शादी मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, ये ऐसे बोलेंगे जैसे बोलने का हक है, और 100% नहीं बोलेंगे, 110% बोलेंगे, क्योंकि 110% अदद अली के हैं और तुम सारे अली के साए तले हो। अल्लाह तुम्हें ही सारे विलायत में रखे। अली हक सैयदा तुम्हें सलामत रखे। तू कहता है इमाम ज़माना से जंग करेंगे। औकात देखिए। सैयद मैं सदर कहने जा रहा हूँ, अल्लाह में अब्बास के साए तले बैठे हो, दुआ करना मेरे लिए, मैं पहुंचा सकूं इनकी अमानत। तू कहते इमाम ज़माना से जंग करेंगे। चौथी सदर बहुत दूर की बात है, तीसरी बहुत दूर की बात है, दूसरी भी बहुत दूर की बात है, पहली पे कीमत चाहिए। मैं कह रहा हूँ लानत तेरी सूरत पे है तखलीक से पहले। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो तखलीक से पहले की लानत पे बोल रहा है उसे मैं कहता हूँ काफी सब साहिब इल्म है, साहिब मुताला है। क्या अंदाज़ खिताबत बीवी ने आपको अता की, अल्लाह आपकी जुबान में ज़्यादा तासीर अता फरमाए। ये सदर अगर पहुंच गई तो मैं मुतमईन जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ लानत तेरी सूरत पे है तखलीक से पहले। तू नस्ल उमैया है, वो इमरान का बेटा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। आपने कहा था ना अकीदा फरमा नहीं, मैं अकीदे की बुनियाद पे कदम रखने जा रहा हूँ। अकीदा मिल जाए तो फिर ऐसे बोलने जैसे बोलने का हक है। आपका ये कारवान उठ के भी खड़ा होता है ना तो सदर की कीमत नहीं है। लानत तेरी सूरत में है तखलीक से पहले। तू नस्ल उमैया है, वो इमरान का बेटा। और खैबर के भगौड़ों की औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलाम। खैबर के भगौड़ों की या औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। तू कहते इमाम ज़माना से जंग करेंगे। एक बात और करूं इसी से फिर आगे चलते हैं। सैयदा देखिए, तू कहता है मैं इमाम से जंग करूंगा। औकात ही क्या है? अच्छा मैं किबला थोड़ी सी इल्मी गुंजलक है, आप मदद फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे तो आसान हो जाएगी। 1400 साल से सोचता है कि आखिर ये आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी क्यों करते हैं। दो ही वजह होती है किसी से उलझने की, सिर्फ दो। या तो हसद होता है, हाय हाय नहीं शायद मेरे पहुंचाने में कमी रही, या तो हसद होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर फहीम शादी से अगर किसी बंदे का इख्तलाफ है तो या हसद है या नजरियाती इख्तलाफ है। माई के किसी लाल में जुर्रत ही नहीं जो आले मोहम्मद से नजरियाती इख्तलाफ कर सके। बाकी एक ही ऑप्शन बचती है, आले मोहम्मद से बंदे हसद करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हसद जाने जहन्नम जाने वो जाने। और मुझे 1400 साल से लेके आज तक राज ये एक समझ में आया कि क्यों आले मोहम्मद से दुश्मनी करते हैं। सिर्फ एक वजह समझ में आई है, उस नूर से खाइफ है बुतों के ये पुजारी। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। उस नूर से खाइफ है, खाइफ औसत, उस नूर से खाइफ है बुतों के ये पुजारी।
اب دھیمے لہجے سے صدر کہوں پھر دیکھوں گے گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی قدرت پہ بولتے ہو، بات نہ کھول دیں گے۔ اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری، کون سا نور؟ سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں۔ مطمئن مطمئن مطمئن، جتنے بولے ہو میں کہتا ہوں، باقیوں کو بات کھولنے کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے محترم کارمان قاضی صاحب، ویسے تو سارا خاندان آل محمد ہی سلطان نہیں بھائی، سارا خاندان آل، کوئی مانے تو بھی سلطان، کوئی نہ مانے تو بھی سلطان، سارا جس پر کلنا محمد کا اطلاق ہے نا وہ سلطان ہے۔ سلطان تھا، سلطان ہے، سلطان رہے گا، کوئی مانے تو بھی سلطان، کوئی نہ مانے شادی تو سلطان ہے۔ اس صدر کی قیمت نہ ملی تو پھر دکھ لگے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن میں یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے، بات پہنچنی چاہیے، ہاں، کیا میرے پہلے امام کو سلطان کہا یا میرے آخری امام کو سلطان کہا؟ چلو جو چپ کر گئے ہو میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں جناب کے سامنے۔ شاعری میرا جنون ہے، خطابت میں نے مولا سے مانگ کے لی ہوئی ہے، سیدہ گلال آپ کو سلامت ہے کہ میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے امام کے لیے قرآن بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ تیرے نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پالنے والے مجھے اپنے لدن سے سلطان نصیرہ عطا کر۔ اب داد یہ بنا شادی میرا اپنا اندر مطمئن نہیں ہوگا، میں آپ کو کیا مطمئن کروں گا؟ اب تم آزماؤ اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کلیمے کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقت والا یہ آل محمد کا کرم۔ فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا نہیں کی ہے، رسول نے مانگا ہے سلطان، اللہ کے لدن سے سلطان مانگا ہے۔ تو کہتا ہے غالی ہے، کافر ہے، نصیری ہے، مشرک ہے، فتوے رکھتا ہوں تیرے جوتی کی نوک پہ، یہ گھر جا کے سوچنا جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں؟ ہائے ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلام ہے، اللہ اکبر، ہاں ہاں جسے رسول سلطان کہے، سارے بولو پہلے امام کے لیے آج پڑھتی، اب آخری کے لیے بھی سن لو، پھر بات کے نعرے لگ جائے۔ آخری امام کے لیے سورہ رحمان بول، ذکر بھی رحمان تھا، آیت بھی سورہ رحمان، اور سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں نے ٹھہر کے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ لوگ ترجمہ کرنے سے پہلے بھی مل گئے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے گروہ جن و انسان، زمین و آسمان کا قطر خلاف حدیں، اس سے آسان بات نہیں ہو سکتی، زمین و آسمان کی سرحدیں پھاڑ کر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے، ہرگز نہیں نکل سکتے الا بسلطان، یہ ماحول کنٹرول کریں، اس سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پھر سنو اے گروہ جن و انسان، زمین و آسمان کا قطر پھاڑ کے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے۔ پھر آگے اللہ کنڈیشن لگا رہا ہے الا بسلطان، ہاں ایک سلطان چاہے تو نکل جاؤ گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ایک سلطان چاہے تو پھر نکل جاؤ گے، یعنی یا قرآن نے میرے پہلے امام کو سلطان کہا یا آخری کو سلطان کہا۔ آپ اللہ کرے سبحان وہ بولے جس کو بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی بات چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ، جو کھاتا علی کا ہے وہ کہا کہ بھی علی کا جائے گا۔ یا پہلا سلطان ہے یا آخری سلطان ہے، کوٹڑی والوں پہلا سلطان کعبہ میں آیا، آخری کعبہ پر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ
میں آیا, آخری کعبہ کی چھت پر آئے گا. چلو ایک بات سید بے ساختہ سامنے آ گئی, کوئی ہے تم میں سے مائیکل آن جو کعبہ کی طرف پیر کرے؟ آپ پہلے پہنچ گئے, میں کہتا ہوں واہ, کیوں سید ہے کسی میں کام ساتھ ضرورت ہے؟ ادھر بندے نے ارادہ کیا نہیں کعبہ کی طرف پیر کرنے کا, اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے خارج کر دے. تو میرے گھر کی تعظیم نہیں کر رہا, تو کیسا مسلمان ہے؟ میں کیا کروں, باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں, اور شاید بلایا بھی سید نے مجھے اسی لیے ہے. تیری اور میری اوقات یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے, مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اللہ کے گھر کو پیروں تلے رکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت, امام حسین تمہیں سلامت, مقابلہ ان سے کرتے ہو. کائنات کی اچھا اچھا اچھا, اس مجمع میں علم کا سایہ ہے, غازی کے وقت پر کتنے بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھوں بلند کرو. الحمدللہ سارا کاروان غازی کا نوکر ہے. 4 مصرے میں اپنے سردار کے نام کے پڑھنے جا رہا ہوں. یہ 1400 سال سے کیوں آل محمد کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی راز ہے, اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری, سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں, اور قائم کو جو بھونکا ہے وہ کتا سے رسول لے, عباس کا تو بند فقط کر دو مولا میں. ہاں ہاں, کون سے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک اور بات کر دوں, آپ کے کاروان کے لیے. پہلا سلطان کعبہ میں آیا, آخری کعبہ پر آئے. ایک اور قدر مشترک بتاؤں دونوں سلطانوں کا. پہلے سلطان کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین, چپ کر جاؤ تو بھی ہے, بول پڑو تو بھی ہے. قاضی صاحب صاحب علم ہے, میری مدد فرمائیے, سندھی میں نہ بولیے گا, اردو میں بولیے گا, سندھی میں مجھے سمجھ نہیں آتا, پھر دوبارہ آپ کو تکلیف ہو. صلاۃ المومنین کا کیا مطلب ہے؟ مومنین کی نماز. اب میں نے ترجمہ نہیں کیا, سیدزادے نے کیا. صلاۃ المومنین کا مطلب ہے مومنین کی نماز. اور پتر بیٹھ جاؤ, خدا دا نام, میرا سفر ویکھ دے, اپنی حالت پہ دے. امام حسین نے مسئلہ رکھا کہ صلاۃ المومنین, مومن کی نماز, مومنین کی نماز. کتنی قیمت کرو گے سمت والو؟ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. علی کا نام ہے, یعنی پہلے سلطان کا نام ہے صلاۃ المومنین, اور جس کا جشن تو منانے آیا ہے نا, اس آخری سلطان کا نام ہے صلاۃ الائمہ, اماموں کی نماز. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ابھی تو تجھے پہلا سلطان ہضم نہیں ہو رہا نا, اللہ تمہیں سلام, ابھی تو تمہیں پہلا سلطان ہضم نہیں ہو رہا نا. پہلے سلطان کا نام ہے صلاۃ المومنین, مومنین کی نماز. آخری ہے صلاۃ الائمہ, آئمہ کی نماز. یعنی جو مومن پر واجب ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی پر واجب ہو اسے قائم کہتے ہیں. کہاں کہاں بیٹھے ہیں آل محمد کو سلام کرنے والے؟ جی ہو, امام حسین آپ کو سلام ہوگا. سیدہ کلال آپ کو حصہ آنے ملا دیں. اچھا 4 مصرے کہہ دوں, آپ کے مزاج کے پڑھ دوں. تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا, شبی کی عزت کی قسم ہے, وہ عزت عطا ہوئی ہے 4 مصروں میں, مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا. لا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے, ایسے حق سمجھ کے پڑھوں گا جیسے اللہ حق ہے. بول نہ بول تیرے ضرب نصیب اور زمین کی بات ہے, آسمان والے فرشتے مجھے تعدیہ بنا نہیں رہ سکیں گے. تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا, رکھا ہے حق نے راز میں بنت نبی کا نام. جس دن ظہور ہو گیا میرے امام کا, آئے گا پھر نماز میں بنت نبی کا نام.
अल्लाह अकबर। हाय हाय जो सारे बोलो नहीं रुकिए पैगाम दिया करता हूँ हर मेंबर मैं आजाद तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका, रखा है हक निराश में बिनते नबी का नाम। जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। अल्लाह 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 तेरी जिंदगी सलामत रखे, कायनात में। अच्छा बात वो है कि मैंने सोचा भी नहीं, नारा या जुबान नहीं लगा रहा। चलो मैं पहले पैगाम दूं, हर मेंबर में देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ। इस नस्ल के लिए बुजुर्गों कौन सी मैंने नई बात सुनानी है, इनसे तो सीखी हुई बात है। इस नस्ल के लिए तो असल मजलिस का इनकाद होता है ना, जश्न का इनकाद होता है। ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। अली का नाम बुलंद आवाज से लेना चाहिए, गज गज के लेना चाहिए, सीना चौड़ा करके लेना चाहिए। कोई रोके तो उसकी गर्दन पे पैर रख के लेना चाहिए। ये दुआ करनी है, दुआ करनी है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जी 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 मिसाल दो, ताकि ये ना कभी बात समझ में आई, स्कूल में जाके दोस्तों से कर लोगे। हाँ बस ये नस्ल मेरी समझ की तो देखो, हमारे नहीं आ रही। मिसाल मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मेरा नाम है ज़हीर। अच्छा जी हो सकता है आपके इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा है, उसका नाम भी ज़हीर हो, मेरा नाम शादी के वालिद मोहतरम सैयद है, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए भी बाप का दर्जा रखते हैं। वहाँ बारगाह के कोने में खड़े होकर आवाज दे ज़हीर। ईमान से बताओ, मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफेद जश्न से देखेंगे। कोई पता नहीं मुझे बुलाया या उसे बुलाया, जो पहले पहुंचे उसके हाथ उठ गए। यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूँ, अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम या अली कहते हो, नजफ से अली देखता है, अर्श से खुदा देखता है। नजफ वाला भी अली है, नजफ वाला भी अली है, अर्श वाला भी अली है। नहीं मैं फिक्रा बदल दूं, पता है मुझे 5 साल बंदे बोलेंगे, लेकिन बदले हुए फिक्रे में कोई लुत्फ अजीब है। आपने कहा नजफ वाला भी अली है, अर्श वाला भी नहीं, मैं तरतीब बदल देता हूँ। अर्श वाला भी अली है, नजफ वाला भी अली है। आय हाय इमाम हुसैन आपको सलामत है वो भी अली है, वो भी अली। लेकिन अल्लाह जाने सिंध वाला चक्कर क्या है, बुलाया उस अली को जाता है, छुड़ाने ये अली आता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही अली ना नजफ वाला सुल्तान, तेरी मौजू से ना पहला सुल्तान वादी सलाम के किनारे फिर रहे थे, चहलकदमी फरमा रहे। वादी सलाम करबला के ज़ाहिर जानते हो, जो नहीं जानते, एक कब्रिस्तान है, कम से कम 70,000 अंबिया की कब्रें हैं। और मासूम का फरमान है कि हमारा मानने वाला चाहे दुनिया के किसी कोने में भी दफन हो जाए, उठेगा यहीं से। इतना बाइज्जत कब्रिस्तान है। जो ठीक है, वादी सलाम, इस वादी सलाम के किनारे पे अली चहलकदमी फरमा रहे। और रिवायत है जनाबे कुमैल बिन ज़ियाद, ये वही बाइज्जत सहाबी हैं जिनसे दुआए कुमैल मंसूब है। अब बात से बात निकलती है, क्या करूं, मजबूरी है, बन जाती है, कहनी पड़ती है। आजकल मुकस्सिरीन बकवास कर रहे हैं, दुआए कुमैल पढ़ो, हदीसे किसा ना पढ़ो, कहते हैं क्यों से कहते हैं दुआए कुमैल पढ़ो, हदीसे किसा ना पढ़ो। मुझे मोहब्बत तकसीम करनी है, नफरत नहीं फैलानी। हदीसे किसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। क्यों? दुआए कुमैल में आले मोहम्मद ने बताया है कि अल्लाह क्या है, हदीसे किसा में अल्लाह ने बताया है आले मोहम्मद क्या है। अल्लाह
हुसैन आपको सलामत। दुआ कुमैल के रावी जनाब कुमैल वो रिवायत फरमाते हैं, मैंने देखा अली सरदार वादी सलाम के किनारे किनारे चहलकदमी फरमा रहे हैं और दाएं बाएं आगे पीछे अली के कोई नहीं। अचानक मेरे मौला की काबा की तरफ दोनों बाजू बुलंद हुए। ये वो मंजिल है जहां अपने कारवान को लाना था, कीमत मिली तो आगे चलेंगे वरना या अली शादी दुआ कीजिएगा। अचानक मेरे मौला के काबा की तरफ बाजू बुलंद हुए और इमाम ने अपने होठों में कुछ कहा। जैसे बंदा किसी से कलाम करता है, गुफ्तगू करता है, तो महल कहता है मैं दौड़ के अली के कदमों पर गिरा और कहा मौला दाएं बाएं तो कोई नहीं है, बेमन तकल्लमो का या अमीरुल मोमिनीन, मौला किससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अली ने जनाब कुमैल को दोनों हाथों से पकड़ा, सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया और अली फरमाते कुमैल तुम्हें साहिब राज समझ के बता रहा हूँ, तू भी किसी अहले राज से बात करना। अली ने जनाब कुमैल को बताया, जनाब कुमैल से आगे उलमा ने सुना, फिर किताब के सीने में बात उतरी, किताब से इस हकीम तक पहुंची और तुम्हें भी साहिब राज अहले राज समझ के तुम तक तुम्हारी अमानत पहुंचाने आया हूं। अब कितनी कीमत करते हो ये तो फिक्रा मुझे बताएगा ना। अली मुस्कुरा के फरमाते कुमैल मैं हूं वक्त का मालिक, मैं अली हूं वक्त का मालिक, मैंने मुस्तकबिल के वक्त की तनाबों को खींच के अपने सामने किया है और मेरी निगाहों के सामने वो वक्त है जब काबा की छत होगी, मेरे बारहवें का ज़हूर होगा। अल्लाह अल्लाह। अब शादी मैं आम रविश की बातें नहीं करना चाहता, चाहूं तो 2 रुबाइयां बढ़ गया आपके मजमे को छत से टकरा दूं, आसमान से टकरा दूं, लेकिन ये मैं चाहता ही नहीं। दाद लेना कोई मसला नहीं है, दाद लेने आया भी नहीं, कुछ सुनाने आया हूँ। कायनात की मलका तुम्हें और जितनी गुफ्तगू ड्राइंग रूम में आपके बुजुर्गवारों से और वो हाफिज साहब उनसे हुई है, आप भी मौजूद थे, बड़ा ही लुत्फ आया और दिल किया मुश्किल बातें करने के लिए। सैयदा गलाला आपको हिसारे में इलाज में रखे, कदमों पे बोसे देके कहते हैं मौला अगर आप मुझे इस अहल समझें, मुझे पता है कि मुझ में क्या हो रहा है मौला, अगर आप मुझे इस अहल समझें तो वो जो आपके बारहवें ने पहला खुतबा देना है उसमें से कुछ मुझे भी सुना दीजिए। आप तो देख रहे हैं ना, वो आएगा आके खुतबा देगा, लेकिन आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई तो पहुंचा होगा, वो आएगा आके खुतबा देगा, लेकिन आप देख रहे हैं। मुझे भी कुछ इरशाद फरमाइए। अली फरमाते हाँ बिल्कुल कुमैल तुम्हारा इस्तेहकाक है, तुम्हारे जरिए कायनात में ये बात तकसीम होनी चाहिए। सैयदा कलाल आपको इशारे विलायत में रखे। अच्छा मौला पहले ये बताएं आपने कायम ज़माना को काबा की छत पे देखे कहा क्या है? अली फरमाते मैंने दोनों बाजू दराज करके कायम से यही खिताब किया है, बे अबी व अंत उम्मी अंत अमरुल्लाह अंत कुदरतुल्लाह, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तू कितना बड़ा कादिर है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह शादी मैं एक बात करने जा रहा हूँ, कीमत मिली आपके कारवान से तो इस दरवाजे से गुजरेंगे, वरना रवी शहीद मेरे पास और भी बहुत ज्यादा है। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, तेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला अंतल कायम, क्या आप कायम है? कायम का जश्न मनाने आए हो तो इख्तियार कायम सुनो। मौला क्या आप कायम है? इमाम सीने पे हाथ मार के कहते नहनुल कायमून, वैसे तो हम सारे के सारे कायम है, लेकिन जिस कायम के तू पूछ रहा है ना, अगर वो मुझे जिंदगी में मिल जाए, छठा इमाम हुज्जत खुदा वो कह रहे अगर मुझे वो कायम ज़माने में मिल जाए मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार दूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब तक कर दिया जा रहा इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अगर वो कायम मुझे मिल जाए, एक तो और तुम आज घड़ी देखने को दिल ही नहीं कर, आज तुम भी यही तो मैं भी यही। इमाम हुसैन आपको सलाम। एक तो एक कायम की रैयत का इख्तियार था, कायम का इख्तियार तो खुदा ने, रैयत का इख्तियार तेरी और मेरी बात करने जा रहा हूं। कायम की रैयत का मोमिन जमीन पे बैठा हो, अब यहीं से सोचना जिसकी रैयत का ये मर्तबा है, अल्लाह जाने उस हुज्जत का क्या मर्तबा हो।
سید دعا کر لیا، قائم کی ریت کا مومن زمین پہ بیٹھا ہوگا، او بلندی پہ ایک پرندہ گزرے گا، مومن دل منہ سے کچھ نہیں کہے گا، دل میں ارادہ کرے گا، پرندہ اترے میرے سامنے حاضر ہو جائے، کون سوتا مقصریت منہ بند ہو سی نا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ہاں پرندہ اترے میرے قدموں میں آ جائے، میں اسے پکڑوں سوا کروں گوشت اس کا کھاؤں، منہ سے کچھ نہیں کہے گا، صرف زبان سے ارادہ کرے گا، پرندہ پر سمیٹے گا، مومن کے قدموں میں گرے گا اور کہے گا لے مومن قائم کا صدقہ مجھے پکڑ میرے سوا کر اور میرا گوشت علیحدہ کر پکا اور کھا، لیکن قائم کی عزت کا واسطہ میری ہڈیاں نہ توڑ دو۔ مومن کہے گا کھا بھی لوں پکا بھی لوں گوشت بھی ختم ہو جائے تیرا پر و بال بھی اڑ جائے سوا بھی ہو جائے، ہڈیوں کا کیا کرے گا؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنے پارنے کو اچھا لگتا ہے، پرندہ آواز دے کے کہے گا انہی ہڈیوں سے کہنا تیر اڑ جاؤں میں پھر اڑ جاؤں گا۔ انہی ہڈیوں سے کہنا اڑ، قائم زمانہ کعبہ کی چھت پہ اور اللہ کے گھر کو بنائے گا منبر، پھر اپنی زبان سے اپنی آذان میں کرے گا علی ولی اللہ کا اعلان۔ حق پڑھنا چاہیے نا، حق پڑھنا چاہیے۔ امام حسین آپ کو سلامت، کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے، یہ چہرے تمہارے مقناطیس کی طرح کھینچتے ہیں، باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، قائم کھڑے ہو کے کعبہ کی چھت پہ اور علی فرما رہے ہیں یہ پوری خدائی میرے قائم کے سامنے کھڑی ہوگی، آدم سے لے کے صبح محشر تک ساری نسل آدمیت، کیا جن کیا انسان کیا فرشتے کیا کروبین کیا زمینی مخلوق کیا آسمانی مخلوق قائم کے سامنے کھڑی ہوگی اور پوری خدائی سے اللہ کی آخری زبان کرے گی پہلا خطاب۔ اگر میرا کاروان چاہے کچھ وقت لگ جائے گا، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہے تو میں بتاؤں میرے مولا نے وہاں فرمانا کیا ہے، شاید آپ بتائیں، چلے تھک تو نہیں گیا، میں پہلے بتا رہا ہوں 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ امام حسین آپ کو کیوں شادی اللہ کی آخری زبان کا پہلا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں ظاہری آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے جب کعبہ کی چھت پہ میرا قائم زمانہ کھڑا ہوگا، صبح محشر تلک اللہ کی پوری خدائی قائم کے سامنے کھڑی ہوگی اور قائم زمانہ۔ اب یہ میرے پہلو میں مولا کے منفرد خطیب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا جو روی سے خطابت پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی آنسوں میں نے بی بی کی بارگاہ میں رولے ہوں گے، کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، کس آنسوں میں سیدہ کا ترس ہوا جو خیرات حصے میں آئیے، سن لو آگے تمہاری مرضی۔ امام زمانہ ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وعذر ولیہ والبریات معصمۃ تکبیرات فی الکائنات ایھا الناس اجیبوا الدعوات المظلوم وساعد اللیل وطلع الفجر حال من جئت علی من علی الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا۔ اب تیری مرضی ہے جیسے مرضی سن۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وعذر ولیہ والبریات معصمۃ تکبیرات فی الکائنات ایھا الناس اجیبوا الدعوات المظلوم وساعد اللیل وطلع الفجر وحال من جئت علی من علی الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا۔ علی من اهدى به آدم فانا اولى به آدم على من اهدى به نوحا فانا اولى به نوحا على من اهدى به موسى فانا اولى به موسى على من اهدى به ابراهيم فانا اولى به ابراهيم على من اهدى به عيسى فانا اولى به عيسى على من اهدى به محمد فانا اولى به محمد على من اهدى به امير المؤمنين فانا اولى به امير المؤمنين تعال بيوني فخذوا حقكم هذه يد الله ويد محمد ويد عليا
تعال الى بیت اللہ ھذہ ید اللہ ھذہ ید اللہ ید محمد و ید علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی. تیری مرضی نکال لو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ہر مجمع میں پڑھنے والی یہ بات نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے سنو. امام حسین آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. قال بیونی فخذوا حقکم ھذہ ید اللہ و ید محمد و ید علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی فواللہ الذی البسنی خل المکارم والسکینہ لا ابرہان مکانی ھذا حتی آتیتہ کل ذی حق حقہ ولو کان ظالما فی التراب رمیما الم تعلمون انا باعث من فی القبور انا قیم النشور انا المتجلی شاہد الطور لموسیٰ الوجہ المستور انا مونس ابراہیم حین علقاہ فی النار من حال الغرور انا حجب اللہ العظم انا سر اللہ الاکرم انا المنتقم انا المنتظم انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الہ الاولیاء انا سبب المتصل بین العرش والسماوات الا یا آد اللہ و یا آد رسولہ و یا آد امیر المومنین و زوجتہ حرام علیکم رزق من صدیقہ و قلوب مذاب الدنیا و خرابها وسائد جواب المودت و حسابها فروا این تفروا ام فی السماء تغفہون ام فی الارض تنظرون ام فی الجبال تنظرون فواللہ لا الہ الا اینما کنتم تجدون یا معاشر الانس والجن ان استطاعتم من اقطار السماوات ان تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان وانا ذلک السلطان. اللہ اکبر. اب اس خطبے کا سلیس اور اردو ترجمان زبان میں ترجمہ شاہ صاحب سے کبھی سن لیجیے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر آتا ہوگا وہ ترجمے کی شکل میں سنیے اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے چلے. لیکن بات میری یقینے والے سے پہلا مصرع نہیں ہے کہ خنجر ہے جو مقصر کے کلیجہ کاٹ دے گا. امام زمانہ پوری خدائی سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے. امام ارشاد فرمانے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد کیا ریفلیکشن ہے یار, کیا رقص ولایت آپ کو عطا ہوا ہے. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے ترجمہ بنتے نہیں ہے. امام فرماتے فَأَنْجَزَا وَعْدَهُ وَالنَّصَرَ عَبْدَهُ. امام فرماتے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا. اللہ اکبر. اللہ کیوں سید یہی ترجمہ بنتا ہے. امام فرمانے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا. آدھا مصرع کا سید آدھے کی قیمت نہ ملی تو یہی داریاں بند گھنٹہ مجھے ہو گیا ہے. آگے میں نے تیری مودت کے سارے چلنا ہے. وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے. امام حسین تمہیں سلام. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. امام حسین آپ کو سلام. راسیوں سید کائنات مکہ تمہیں سلام کر گیا. ابھی تو میں تمہید میں کھڑا ہوں اور آئے تو میں نے پڑھنے ابھی تھک گیا تو دسو چلے آگے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حسین تمہیں سلامت رکھے. وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا. میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے. میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے. وَأَقْدَرَ وَلِيَّهُ وَأَصِمَّتُ تَدْبِيرَاتِ الْفِلْقَائِنَاتِ. ٹھہر ٹھہر کی بات کی ہے. چاہ جس مرضی ملا سے ترجمہ کروا لیں. ایک حرف کی خیانت ہو جو جھوٹے کی سزا ہو میری. امام آواز دے کے کہتے ہیں خالی ہاتھ نہیں آیا ہے مہار طہر کی میرے ہاتھ میں. اللہ وَأَقْدَرَهُ عَلَى الْبَرِيَاتِ وَأَصِمَّتُ تَدْبِيرَاتِ فِي الْكَائِنَاتِ. امام فرماتے خالی ہاتھ نہیں آیا ہے مہار طہر کی میرے ہاتھ میں. میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے.
ویسے تو مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول میرا ہم مکتب ہم عقیدہ بیٹھا ہے، لیکن ذرا علی مالک دائیں بائیں دیکھنا کوئی مقصر پھنس تو نہیں گیا؟ پھنس گیا ہے تو مصرع میں کہوں گا اس کے چہرے کی شکلیں بگڑ جائیں گی، گردن سے دبوچ لینا اسے علی ہضم نہیں ہو رہا، قائم زمانہ سنا نہیں جا رہا، کہاں بیٹھے تم کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، ہے مہار طہر کی میرے ہاتھ میں، میرے چہرے کا جلوہ ہی دستان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سارے ولایت میں رکھے، بس تھکانا مقصد نہیں، عبارت مقصد ہے، دو کے دو بند بات کنارے لگائے، سیدہ کا لال آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے۔ آگے امام فرمائیں گے ایھا الناس اجیب الدعوات المظلوم وزال اللیل وطلع الفجر وحان من جیت علی من علی الارض قسطا وعدلا مولیت ظلما وجورا۔ جہاں ترجمہ مرضی کے بندے سے کروا لے، اس کے سوا بنتی نہیں ہے بات۔ امام فرمائیں گے ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے، سبھی میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی۔ نا 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 میں استادہ بندہ نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا، چھوڑ کے کدھر کدھر جاؤں گا۔ آواز بڑھانا بھائی جان، کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں، ہاں اب ٹھیک ہے، ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے، سبھی میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں کفر کے سب دیے بجھ گئے آج سے، شرک تدبیر بھی بے اثر ہو گئی۔ اللہ جانے کیا راز ہے امام کی خطابت میں۔ امام آواز دے کے کہیں گے او منکرو کافرو فاجرو غاصبو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اس مصرع کی قیمت دے دو، آگے چاہو گے تو بولیں گے، نہیں چاہو گے تو سلام کر کے چلے جائیں گے۔ امام فرمایا منکرو کافرو غاصبو فاجرو، زندگی ظلم کی اب بسر ہو گئی، جس کا انکار کرتے رہے ہو سدا اس کی تلوار تم سب کے سر ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب فیصل اور کون ایک بات کرنے جا رہا ہوں، بار بار میں شادی کو اس کے مخاطب کروں، صاحب علم ہے، ان سے ترجمہ کروا لیجیے گا، پہلو میں بیٹھے ابھی تائید ہو جائے گی۔ کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں، فین شادی کہہ دوں بات۔ امام فرمانے تعالے بیونی فخذوا حقکم ھذہ ید اللہ۔ ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کہتے ہیں، میں پہلے نہیں روکا تو اب کیا روکوں گا۔ سیدہ کا لال تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ امام فرماتے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو۔ اور دکھ ہوا مجھے، اب دکھ ہوا ہے بات بولنے والی، یہ اللہ جانے کون سا مقصد ابھی باقی ہے جو اس کے آنے سے پورا ہوگا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرمائیں گے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، مجھ سے حاصل ولایت کی طلب کرو۔ میں مطمئن کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے اس کی اگلی سطر میں کیا کہنا ہے۔ کائنات تو سوچتا رہ جائے گا، تیرا ہاتھ ہوا میں عباس کے علم کی سلامی کے لیے اٹھ جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ امام فرمانے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، مجھ سے حاصل ولایت کی طلب کرو۔ میں سراپا ہوں وحدت کے اوصاف کا، یہ ہے اللہ کا ہاتھ آؤ بیعت کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت۔ اب وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کر۔ امام فرمانے یہ اللہ کا ہاتھ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کتاب مانگ لو، ضمانت ہے، قبر کی دیوار تک ضمانت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، یہ اللہ کا ہاتھ، آؤ بیعت کرو۔ امام فرمانے چونکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، پھر یہ محمد کا بھی ہے۔ اپنی طرف سے شادی نہیں کہہ رہا، امام کے خطبے کے فکر ہے، ھذہ ید اللہ و یاد محمد و یاد علی۔ یہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بھی ہے، یہ مرتضیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اور امام فرمائیں گے چونکہ یہ علی کا ہاتھ ہے، آؤ اس پر بیعت کرو۔ اس لیے امام فرمائیں گے یہ وہی ہاتھ ہے جنہ انسان سنو جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ تو تھک گئے تو میں گل ہو کے شروع کرتا ہوں۔
امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ باس کو 2 منٹ دو اور میں چاہوں تیری دعا کے سارے چلے۔ امام فرماتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہے جنو انسا سنو، جیسے آدم کا پتلا بنایا گیا، رات معراج کی کعبہ قوسین پر مصطفیٰ سے یہی تو ملایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے شادی سے زیادہ امتحان نہ لوں میں آپ کی محبت کا، فیصلہ کون بات اور مجھے دعا دو، میں تمہاری دعا کے سارے تلے سفر کروں۔ سیدہ کلال تمہیں ہی راضی ہو سید، کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ امام اچانک تیور خطابت بدلیں گے، پہلے تو پوری خدائی سے خطاب تھا، اب ایک گروہ کی جانب میرے امام دیکھیں گے۔ نشانی بتاؤں، سلواریں اوپر، گردن موٹی، ہاتھ میں سوٹی، عربی بات تیرے نعرہ میرا مشکل کشا بن گیا، تو نے نعرہ لگایا مجھے بات یاد، یہ جو 14 اور 15 کی درمیانی رات گزاری ہے نا، بندے کہتے ہیں شب برات، شب برات، غلط، ہاں ڈنگے کی جوڑ میں کیا برات کا لفظ، برات نہیں ہے، براعت، الف کے اوپر حمزہ، یعنی 2 الفوں کی آواز ہے، براعت، ایم آئی رائٹ سر؟ براعت، براعت کا کیا مطلب ہے؟ تبرے والی رات۔ اور بولو امام حسین میں سلامت ہے، براعت، جیوے زندگی ہوئی، تبرے والی رات، اور تبرے والی رات میں تبرے کے مالک کا ذکر نہیں کرنا تو پھر کس کا کرنا ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اور امام زمانہ اپنے خطبے میں تبرہ کر کے بتانے ایسے تبرہ کیا کرو ہمارے دشمن پہ، مولا کیسے؟ ایک گروہ کی جانب میرے مولا انگشت اٹھائیں گے اور خطاب کریں گے، اللہ لیجئے گا، اللہ یا آد اللہ و یا آد رسولہ و یا آد امیر المومنین و زوجتہ حرام علیکم رزق ام صدیقہ۔ امام حسین تمہیں جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں آپ باقی ذرا شاید پر ممتن کو تیار کرو، آباد حسین کی سیر تیرے انتظار میں کھڑی ہے۔ امام آواز دے کے کہیں گے اور دشمن بنت سرور کے نکلو ذرا، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، آخری 6 مصرے اور نوکری تمام سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ امام فرمائے گا دشمن بنت سرور کے نکلو ذرا، دشمن بنت سرور کے نکلو ذرا، میرا فرمان تم سب کے نام آج سے، اس صدر کی قیمت نہ ملی نہ تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ شب برات کی تفسیر میں نے اس لیے کی ہے کہ اس صدر پہ بول پڑو۔ امام فرمائیں گے میری صدیقہ ماں کا جو کھاتے رہے رزق تم پہ کیا ہے حرام آج سے۔ کیا ماحول دے دیے سامنے آپ نے۔ امام حسین تمہیں سلام علیکم، رزق ام صدیقہ۔ اچھا امام سے سوال کریں مولا حجت مالک جو کرو بسم اللہ، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان پر میں نے اپنی ماں کا طیب رزق حرام کر دیا، مولا یا تو تلوار نکالو اڑا دو۔ مولا فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی زندہ چھوڑنا ہے، ابھی عبرت کا نشان بنانا ہے۔ مولا پھر زندہ جو رکھنا ہے انہیں کچھ کھانے کو ملنا تو چاہیے۔ امام آواز لے کے کہتے ہیں قلوب مسافت دنیا و خرابہا، بھائی جان سے ترجمہ کروا لیجئے۔ امام فرماتے ہیں گندگی سے خلاصت کو کھایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گندگی سے خلاصت کو کھایا کرو۔ بند سمجھو کہ طیب تو عام آج سے تم پہ ام ابیہا میں لعنت ہے کہ تم سے لوں گا میں خود انتقام آج سے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پہ ام ابیہا میں لعنت ہے کہ تم سے لوں گا میں خود انتقام آج سے۔ آخری 2 مصرے اور نوکری تمام۔ امام آواز دے کے کہیں گے اترو پاتال میں یا چھپو غار میں۔ اللہ
صفین تھی، وہ خیبر تھی، وہ کربلا تھی جہاں بھاگ کے جان بچاتے رہے ہو۔ امام مولانا کے کہتے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو چاہے لو، ہر جگہ پہ نظر تم کو آمدم ہے۔ آخری صدر ہے میری، اگر اس معیار کی قیمت نہ ملی تو پھر دکھ رہے گا۔ بھی اتنا پیارا خطبہ آپ نے سنا ہے، کما حق ہو آخری صدر کی مجھے قیمت دے دینا۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے۔ آجو آجو مولا کے مداح کے احترام میں بات روک کے کھڑا ہو۔ قائم زمانہ ارشاد فرماتے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو چاہے لو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھائے نا ایک جہاں سے یہاں آنا چاہیے۔ امام فرماتے